بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 375 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر بڑی سنجیدہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، ویدان میں کافی دیر سے تمہاری بے چینی کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہماری پہلی ملاقات اور تمہاری کیفیت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم دنوں کے لیے خاصے سنجیدہ ہو۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کوئی دوسرا ہی موضوع نکال لیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر مونگ تم جتنا محسوس کر رہے ہو میں اس سے بھی کہیں زیادہ سنجیدہ ہوں، لیکن تم سے میری ایک درخواست ہے۔ وہ اسی مسکراہٹ بری سنجیدگی کے ساتھ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا درخواست کرنے والے ہو؟ میں نے کہا، تم اس تبتی لڑکی کے لیے دنوں کی بجائے سائل کا لفظ استعمال کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ کم از کم میرے سامنے یا مجھ سے گفتگو کرتے وقت تم اسے سائل کے نام ہی سے پکارو، ٹھیک ہے؟ وہ بڑی فراخ دلی سے بولا، تمہیں دوست بنایا تو تمہارے جذبات کا احترام بھی ضروری ہے۔ میں تمہاری یہ فرمائش ضرور پوری کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا شانہ تھپتھپایا اور کہا، اور کچھ؟ میں نے کہا، اب سائل کے بارے میں تازہ ترین حالات سے بھی مجھے آگاہ کر دو۔ وہ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، ویدان تمہارا خیال بالکل درست تھا کہ وہ اس وقت کسی طیارے میں سفر کر رہی تھی۔ حالات و واقعات سے ثابت ہو رہا ہے اسے ربی ہی کے آدمیوں نے فیر بینک سے اغوا کیا ہے۔ اس طرح اغوا کیا ہے کہ وہاں میرے ٹھکانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ خیر ربی کو یہ قرض سود در سود واپس کرنا ہوگا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں نے کہا، یہ تو تمام وہی باتیں ہیں جن کی میں بھی توقع کر رہا ہوں۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم نے سائل کے کسی طیارے میں سفر کرنے کی تصدیق کیسے کی؟ میں نے ہنگامی حالات میں اپنے بڑوں سے رابطہ کیا تھا، ڈاکٹر مونگ نے اپنے مخصوص لہجے میں بتایا۔ سیٹل میں موجود میرے سینئر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ فیر بینک سے اغوا کرنے کے بعد تمہاری ساتھی کو کسی طیارے میں سوار کرایا گیا ہے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی بتایا جا چکا ہوگا کہ وہ طیارہ سائل کو کہاں پہنچانے والا ہے۔ نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا گیا اور تم نے پوچھا بھی نہیں۔ میں اپنے بڑوں سے سوالات کی جرات نہیں رکھتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے انہیں تمہارے خیال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، ہم ویدان کے خیال کو ضرور چیک کریں گے، اس کے خیال اور اندازے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا یعنی ویدان کا خیال ٹھیک ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سیٹل والے بڑوں نے مجھے یقین دلایا کہ سائل بالکل خیریت سے ہے اور یہ کہ وہ بہت جلد اسے ربی موش خائمن کے قبضے سے نکال لیں گے۔ بیٹھے ٹولتی ہوئی نظر سے ڈاکٹر مونگ ریفوشے کو دیکھنے لگا۔ اس کی باتوں میں بہت گہرائی اور گہرائی پائی جاتی تھی۔ اس کی باتوں پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا۔ مجھے خاموش اور سوچتا ہوا پا کر اس نے کہا، مجھ سے تو سب کچھ پوچھ لیا، میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو۔ کون سا سوال؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا سائل کسی طیارے میں سفر کر رہی ہے؟ وہ دوستی نبھانے یا مجھے خوش کرنے کے لیے اب دھنوں کی بجائے سائل کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے سوال کا سن کر میرے ذہن میں ایک فوری جواب آیا ہے جو تمہاری طرف سے ہر سوال کا دروازہ بند کر دے گا، لیکن میں تمہیں وہ جواب نہیں دوں گا بلکہ سیدھا اور معقول جواب دوں گا۔ وہ گہری دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، معقول اور سیدھا جواب تم بعد میں دینا، پہلے بتاؤ وہ کون سا جواب ہے جو میرے سوالات کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری سوال کے جواب میں تمہاری طرح یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سائل کے کسی ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے بارے میں مجھے میرے بڑوں نے بتایا تھا، اور یہ کہ میں اپنے بڑوں سے کراس کویسچن کی جرات نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ۔ تم ذہین ہی نہیں بلکہ خاصے عیار بھی ہو، وہ بے ساختہ بولا۔ میں نے بھی اسی انداز میں کہا، ڈاکٹر مونگ میں گزشتہ 2 دن اور 2 رات سے ایک یہودن کے ساتھ ہوں، تھوڑا بہت اثر تو ہوگا نا، ممکن ہے اس رفاقت نے میرے اندر بھی کچھ عیاری بھر دی ہو۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ راکیل بڑی زبردست لڑکی ہے۔ اس کی اس مختصر تبصرے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ راکیل کے بارے میں وہ اپنا تجربہ بیان کر رہا تھا یا مشاہدہ۔ بہرحال میں نے اس کے سوال کا معقول جواب دیتے ہوئے بتایا کہ مجھے سائل کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ وہ بڑی نماغ سے میری بات سنتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تقلید میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے والیانہ انداز میں مجھ سے ایک پرجوش مصافحہ کیا، پھر دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس کائنات کی سب چیزیں سب کے لیے نہیں ہوتی، بعض معاملات کے لیے بعض لوگ مخصوص ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی چیز کی صلاحیت کو اس حد تک بڑھانے کی کوشش کر ڈالی، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ حالانکہ میں نے مارشل آرٹس کے دیگر شعبوں میں جو کچھ حاصل کیا ہے اسے سنو گے تو حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو ڈاکٹر مونگ، میں نے تمہیں دوست جان کر اپنا یہ راز بتا دیا ہے، اسے خود تک ہی محدود رکھنا۔ ویسے بھی میری صلاحیت میں کچا پن ہے، پکا پن بھی آ جائے گا، مشق جاری رکھو، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ جس حد تک ممکن ہو سکا میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور جہاں تک راز کو راز رکھنے کا تعلق ہے تو تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، میرا سینہ بہت وسیع اور گہرا ہے۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے ایک ایک لفظ سے ہمدردی سچائی ٹپکتی تھی۔ اس کی باتوں پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا، اور اب تو ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا، جو منہ بولے رشتوں میں دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوتی رہی۔ مجھے ڈاکٹر کی ایک حیرت انگیز صلاحیت کا پتہ چلا کہ وہ فلائٹ فائٹنگ کا بھی ماہر تھا۔ یہ خاصیت بہت کم فائٹرز میں پائی جاتی ہے۔
ہوا میں پرواز کرتے ہوئے لڑائی کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر مونگ سے پوچھا، یہ سوال کافی دیر سے میری سوچ میں گردش کر رہا تھا۔ تم نے کس شے میں ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے؟ چینی طب میں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ ایک اور حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ چینی طب کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے حصول کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے یہ تو مسلم ہو جاتا ہے کہ چین علم و ہنر کا گہوارہ ہے۔ میں چینی طب کے بعد معجزاتی واقعات سے بھی آگاہ تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ ڈاکٹر مونگ نے اس موقع پر ایک عجیب حرکت کی، اس نے اپنی چوٹی کو گردن پر سے کاٹ ڈالا۔ ان 6-7 انچ لمبے بالوں میں سے آگے اس نے سر کے اگلے حصے پر گرا لیے، یعنی منڈا ہوا حصہ بالوں سے ڈھک گیا۔ کچھ بال سائیڈ پر اور باقی پیچھے ڈال دیے۔ صرف اس چھوٹی سی حرکت سے اس کے حلیے میں نمایاں تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ میں نے جب حیرت سے اسے دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس طرح تمہارے مذہب میں مخصوص حالات میں جان بچانے کے لیے بعض اوقات حرام شے بھی حلال ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کسی نہایت ہی خاص الخاص موقع پر ہم بھی چوٹی کٹوا دیتے ہیں۔ اس عمل سے تم اس مشن کی اہمیت کا اندازہ لگا لو۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ میرے اور راکیل کے حلیوں میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ جب ساری تیاری ہو چکی تو ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ ڈاکٹر مونگ ریفوشے کی رہائش گاہ سے قریب ہی تھا۔ ہم ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلے۔ فلائٹ 10 بجے کی تھی۔ ہمارے یہ سفر رینٹل کار میں شروع ہوا جو 350 نامی کمپنی نے اپنے ایک ڈرائیور گاچی کے حوالے کر رکھی تھی۔ وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے وہ موٹا گاچی کس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ گھر سے ایئرپورٹ اور پھر ایئرپورٹ پر کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم بخیر و عافیت جہاز میں سوار ہو گئے۔ مقررہ وقت پر جہاز نے ٹیک آف کیا تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر میں نے نشست سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ پرواز متوازن ہو کر اپنی منزل کی جانب روان دواں ہو گئی۔ ڈاکٹر مونگ اور راکیل بھی میرے ساتھ بہوے پرواز تھے۔ ہم سب کی منزل ریاست واشنگٹن کا شہر سیٹل تھا، جہاں ڈاکٹر مونگ کے بڑے موجود تھے۔ مجھے 99% امید یہی تھی کہ ان لوگوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ دلائی لاما سے ضرور تعلق ہوگا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا چند گھنٹوں بعد سامنے آنے والا تھا۔ میں نے تمام ادھر ادھر کے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور ساحل کا تصور قائم کرنے لگا۔ یہ اچھا موقع تھا، اگر میں اپنی ارتکازی عمل سے اس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو مجھے ساحل کی تازہ ترین پوزیشن کا علم ہو سکتا تھا۔ میری 1-2 منٹ کی کوشش رنگ لے آئی۔ میں ساحل کے تصور کو چھونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا سراپا میری تیسری آنکھ کے سامنے روشن ہو گیا۔ پینل گلینڈ بڑی فرما برداری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور بڑی توجہ سے دیکھا کہ ساحل ایک جہاز سے باہر آ رہی تھی۔ وہ کسی ہوائی جہاز کے جسم کو خیر باد کہنے کے بعد ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس ایئرپورٹ پر اتر رہی ہے۔ یہ بہت اہم تھا۔ میں ساحل کی منزل کا سراغ پانے ہی والا تھا، لیکن اس کے بعد ایک افراتفری بچی اور اس افراتفری نے میری نماک میری ارتکاز کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم جس جہاز میں سوار ہوئے تھے وہاں مسافروں کے لیے کوئی خاص اعلان ہو رہا تھا۔ بیراکیل کی کونی کی اس نسوانی ضرب سے منتشر ہوا جو اس نے میری توجہ مبذول کرانے کے لیے میری پسلیوں پر رسید کی تھی۔ وہ جہاز میں ہونے والی اناؤنسمنٹ سے مجھے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بند دیکھ کر شاید اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ راکیل کی اس حرکت پر مجھے غصہ تو بہت آیا کہ میں اپنی ساحل کا سراغ کھو بیٹھا تھا، مگر وہ غصہ دکھانے کا موقع نہیں تھا۔ اس حرکت میں راکیل کی کوئی دانستہ کوتاہی شامل نہیں تھی۔ جہاز میں واقعی ایک سنسنی خیز اعلان کیا جا رہا تھا۔ میں پوری توجہ سے اس آواز کو سننے لگا۔ وہ اس لڑکی کی آواز نہیں تھی جو اب تک میں نے 2-3 مرتبہ سنی تھی، بلکہ میرا تو یہ خیال تھا وہ جہاز کے عملے میں سے کسی کی آواز بھی نہیں تھی۔ الفاظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے لگتا تھا وہ کوئی غیر متعلق شخص ہے جو جہاز کے مسافروں کو کوئی سنگین وارننگ دے رہا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، کتنی عجیب بات ہے، بلکہ اتفاق ہے کہ TWA ٹرانس ورلڈ ایئر لائن کا یہ طیارہ آپ لوگوں کے دم قدم سے آباد ہے۔ ایسی ایئر لائن کا ایک بوئنگ جیٹ لائن 747 پچھلے سال آپ ہی جیسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ نیو یارک سے پیرس جانے والے تھے۔ میں TWA کی فلائٹ نمبر 800 کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس فلائٹ کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا۔ میری چھٹی اس پکار اٹھی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں بھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اعلان کرنے والا دوبارہ مسافروں سے مخاطب ہوا۔ بہرحال آپ لوگوں میں سے جو اس فلائٹ کے بارے میں نہیں جانتے میں ان کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ TWA کی فلائٹ نمبر 800 17 جولائی کو رات 8:19 پر نیو یارک کے JF کینیڈین ایئرپورٹ سے اڑا۔ اسے سیدھا پیرس جانا تھا۔ اس بوئنگ 747 میں کل 230 افراد سوار تھے، جن میں 212 مسافر اور 18 جہاز کے عملے کے لوگ تھے۔ مذکورہ بوئنگ رات 8:48 پر یعنی ٹیک آف کے ٹھیک 29 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایئرپورٹ کے عملے میں کھلبلی مچ گئی۔ ریڈار اسکرین سے کسی جہاز کا غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بولنے والا تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا۔ میں نے جہاز کے مسافروں پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ بیشتر افراد کے چہرے خوف و ہراس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کا یہی مطلب تھا جس جہاز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اس کے ساتھ خیریت نہیں گزری تھی۔ مخصوص آواز دوبارہ نشر ہونے لگی۔
میں جس جہاز کا ذکر کر رہا ہوں وہ تھوڑی دیر بعد لانگ آئی لینڈ سے تھوڑے فاصلے پر فضا میں پھٹ گیا تھا۔ اس حادثے کے وقت وہ جہاز 13,700 فٹ کی بلندی پر ایئرپورٹ سے 50 میل مشرق کی سمت تھا۔ بہرحال اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ جہاز کا ملبہ اور 230 افراد کی لاشیں انٹلانٹک اوشین کی تہہ میں چلی گئی۔ عورتوں نے باقاعدہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان میں سے بعض اعلان کرنے والے کو بے نقط بھی سنا رہی تھی۔ مردوں میں بے پناہ اشتعال پایا جاتا تھا۔ اس غم و غصے کے ساتھ ہی سارے مسافر خوف و ہراس میں بھی مبتلا تھے۔ چیخنے چلانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اعلان کرنے والے نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ اگرچہ اس وقت یہ جہاز بھی کم و بیش اتنی ہی بلندی پر ہے، ہم اس وقت گلف آف الاسکا پر سے گزر رہے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جہاز کو کوئی خاصا پیش نہیں آئے گا، بشرطے کہ آپ تمام مسافروں کو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا اعلان کیا جائے گا۔ میں نے گردن گھما کر ڈاکٹر مونگ ریفوشے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پتھر کا بت بنے بیٹھا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اس اعلان کا ایک لفظ بھی نہ سنا ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا ہونا ناممکن تھا۔ زندگی بڑی پیاری شے ہے، اس لیے سب کو پیاری ہے۔ یہ صرف ایک بار ملتی ہے اور انسان اس ایک بار میں 1000 بار جینا چاہتا ہے۔ اس پیاری شے کو پیار کرنا ہے، اسے گلے لگا کر رکھنا چاہیے۔ گلے کی ہار بنا کر اچانک کانٹے اگر اگ آئیں تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو جائے تو انسان کٹ کر رہ جاتا ہے۔ خوف و ہراس اسے اپنے خلقے میں جکڑ لیتا ہے۔ طیارے کی اندرونی فضا میں اس وقت ایک کھلبلی مچی تھی۔ تمام مسافر خصوصاً لیڈیز کی حالت دیدنی تھی۔ اس ہیجان خیز اعلان نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ اعلان کرنے والے نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مسافروں نے ان لوگوں سے تعاون کیا تو انہیں اور اس طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس وعدے پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ گزشتہ فضائی حادثے کی نظر ہونے والے جس طیارے کا حوالہ کیا گیا تھا وہ مسافروں کے ذہنوں میں سراسیمگی پھیلانے کے لیے کافی تھا، اور ہم تینوں بھی TW1 کی بوئنگ طیارے 47 کے مسافروں میں شامل تھے۔ اس مبہم اور سنسنی پھیلانے والے اعلان کو پہلے راکیل نے سنا۔ میں اس وقت اپنے تصور کے ساتھ ساحل کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ ساحل کسی ہوائی جہاز سے اتر رہی تھی۔ راکیل کی مداخلت نے مجھے جاننے نہ دیا کہ ساحل کس شہر کے کس ایئرپورٹ پر پہنچی تھی۔ راکیل نے اپنی کونی کی ضرب میری پسلیوں پر لگا کر میرے تصور کا شہرادہ بکھیر دیا تھا۔ بہرحال اس کا یہ عمل عین فطری تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر مونگ ریفوشے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھی اور وہ بڑے صبر و سکون سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی یہ لاتعلقی بے خبری مجھے عجیب سی لگی۔ طیارے کو فضا میں پرواز کیے آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کوئی شخص اتنی قلیل مدت میں گہری نیند میں اتر جائے، اور وہ شخص بھی ڈاکٹر مونگ ریفوشے جیسا محتاط اور دوربین ہو۔ میں ڈاکٹر مونگ کے اس رویے کو کسی خانے میں فٹ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ راکیل نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور سرگوشیانہ انداز میں بولی، میرا خیال ہے یہ جہاز اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کی سرگوشی بڑبڑاہٹ سے مشابہ تھی۔ تمہارا خیال خاصا تقویت بخش ہے، میں نے کہا۔ تم ان لمحات میں بھی مذاق سوچ رہا ہے، میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں نے اسی انداز میں کہا۔ طیارے کے تباہ ہو جانے سے اس کا اغوا ہو جانا خاصا اطمینان بخش ہوگا۔ کیا تم نے TW1 کی فلائٹ نمبر 800 کا حوال نہیں سنا؟ وہ حادثہ میرے ذہن میں نقش ہے۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ اس فلائٹ سے میری ایک دوست بھی نیو یارک سے پیرس جا رہی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر جرجری لیتے ہوئے بولی، لانگ آئی لینڈ کے باسیوں نے فضا میں خوفناک دھماکے کی آواز سنی تھی، اور پھر ان کی نگاہوں میں آگ کا ایک عظیم الشان گولا گھوم گیا تھا۔ بعد کی تحقیق نے اس فضائی حادثے کو دہشت گردی کی ایک واردات قرار دیا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ طیارہ تباہ و برباد ہونے نہیں جا رہا، صرف اغوا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان وہ گفتگو سرگوشیانہ انداز میں ہو رہی تھی۔ ویسے اگر ہم بآواز بلند بھی بات کرتے تو کوئی ہماری جانب دھیان دینے والا نہیں تھا۔ اس خوفناک اعلان نے مسافروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سب اپنے بارے میں اپنے تحفظ کے لیے سوچ اور بول رہے تھے، اور بہت بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ طیارے کے ماحول میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ راکیل کی جن جلائی ہوئی آواز میری سما سے ٹکرائی، تم اپنے اعصاب کو کیا کھلاتے پلاتے ہو؟ اس سنگین صورتحال میں بھی تمہیں خود پر بڑا کنٹرول حاصل ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور ڈاکٹر مونگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ میری استفسار میں ڈاکٹر کے لیے ایک احترام شامل تھا۔ اس سے پہلے کہ راکیل کچھ بولتی، جہاز کے اندر ایک مرتبہ پھر وہی مخصوص آواز سنائی دینے لگی جس نے مسافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ سنسنی خیز اعلان کیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا، TW1 کی فلائٹ نمبر 800 کا حوالہ اس لیے دینا پڑا کہ اتفاق سے یہ بھی اسی ایئر لائن کا بوئنگ 747 ہے۔ عام مسافروں کو چاہیے کہ وہ ہم سے تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے امن و امان سے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں۔ آپ لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے یہ زحمت صرف ایک خاص مسافر اور اسی کے 2 ساتھیوں کی خاطر اٹھائی ہے۔ اسپیکر سے ابھرنے والی سواد میں تھوڑا توقف ہوا۔ 3 خاص آدمیوں کے ذکر پر میرا چونکنا لازمی تھا۔ ہم بھی 3 تھے اور ہمارے دشمن پورے الاسکا میں ہمیں کھوجتے پھر رہے تھے۔ 3 خاص افراد کے انکشاف کے بعد راکیل بجھ پر تقریباً جھک سی گئی۔
اسی وقت اعلان کرنے والے کی آواز دوبارہ ابھرنے لگی۔ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جن 3 خاص افراد کا ذکر کیا ہے وہ اس وقت ہمارے قابو میں ہے اور اس جہاز کے عملے پر بھی ہمیں مکمل اختیار حاصل ہے۔ اب یہ جہاز ہماری مرضی کے مطابق پرواز کرے گا اور جہاں ہم چاہیں گے لینڈ کرے گا۔ آپ لوگ اطمینان سے سفر کریں، آپ کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپنی منزل پر پہنچ کر ہم آپ لوگوں کو آزاد کر دیں گے اور اپنے شکار کو ساتھ لے جائیں گے۔ میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اعلان کرنے والے کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا ہم تینوں ان کے نشانے پر نہیں تھے۔ راکیل بھی خاصی مطمئن دکھائی دینے لگی، لیکن ڈاکٹر مونگ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں اسے جگانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسپیکر میں ایک مرتبہ پھر جان آ گئی۔ اگرچہ مجھے امید ہے آپ لوگ کسی قسم کی بد امنی پھیلانے کی کوشش نہیں کرو گے، لیکن انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور ہر شخص کی کیمسٹری دوسرے سے مختلف ہے۔ عین ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں مہم جوئی کا خیال پیدا ہو جائے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے۔ اس لیے ہم تم لوگوں پر 2 نگران مقرر کر رہے ہیں، مسلح نگران۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ اپنی سلامتی کی خاطر ان مسلح نگرانوں کو اسلحہ استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گے۔ وش یو گڈ لک۔ اسپیکر خاموش ہوا تو میں نے یہاں سے وہاں تک سپرد آداب مسافروں کا جائزہ لیا۔ ان کی سراسیمگی میں قدرے کمی آ گئی۔ موت کا خطرہ ٹل جانے سے بڑی راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر مسافر خاموش ہو گئے، تاہم بیشتر کے چہروں پر بے یقینی سجی ہوئی تھی۔ انسان منزل سے بے منزل ہو جائے تو ایک نامعلوم اضطراب ذہن و دل کو اپنے جالے میں جکڑ لیتا ہے۔ ہم سب اپنی منزل کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس وقت ہم اغوا کنندگان کے رحم و کرم پر تھے اور ان کے وعدے پر بھروسہ کرنا ہماری مجبوری تھی۔ ایک مرتبہ پھر راکیل نے میری پسلیوں پر تبے ازمائی کی اور مجھے چونک کر اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ ہم تینوں مڈل روم میں بیٹھے تھے۔ میں راکیل اور ڈاکٹر مونگ کے درمیان واقع سیٹ پر براجمان تھا۔ راکیل میری دائیں جانب اور ڈاکٹر مونگ بائیں جانب والی سیٹوں پر تھے۔ میں نے راکیل کی سمت توجہ کی تو وہ نظر سے دائیں طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں نے اس کے اشارے کے تعاقب کیا اور میری نگاہ ونڈ سائیڈ والی ایک سیٹ پر جم کر رہ گئی۔ مذکورہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کو میں نے غیر معمولی حرکت کرتے دیکھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر ایک سیاہ بریف کیس کھول رکھا تھا اور ایک معنی خیز کام میں مصروف تھا۔ میری نظر اس کے کام پر جم گئی۔ اس کے ہاتھ نپی تلی جنبشوں میں مصروف تھے۔ اس شخص نے بریف کیس کے اندر موجود ایک بلیسٹر پیک تھیلی کو کھولنا شروع کر دیا۔ اس تھیلی کے اندر سے ایک چھوٹا سا پیکٹ برآمد ہوا۔ میں نے بغور دیکھا وہ پیکٹ ایکس رے شیٹ سے مشابہ کسی میٹیریل سے تیار کیا گیا تھا۔ اس شخص نے بڑی نماک سے اس پیکٹ کو کھول ڈالا، پھر اس کے اندر سے جو شے نمودار ہوئی اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ ایک خوفناک جدید طرز کا پسٹل تھا۔ مذکورہ شخص بڑے اطمینان سے پسٹل کے ساتھ ایک سائلنسر منسلک کرنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ اس شخص نے چیکنگ کے نظام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ شاطر شخص اس سیاہ بریف کو بآسانی ویپن اینڈ بیٹل ڈیٹیکٹنگ آلات سے گزار لایا تھا۔ ایکس رے شیٹ یا اسے ملتے جلتے کسی میٹیریل سے تیار کرتا وہ پیکٹ اپنے اندر موجود پسٹل کو حساس مشین کی نظر سے بچا کر طیارے تک پہنچانے میں بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوا تھا۔ میرے ذہن میں کسی فوری ایکشن کا خیال ابھرا۔ وہ شخص مجھ سے اتنے فاصلے پر تھا کہ میں ایک جس بھر کر اسے جین جفا ڈال سکتا تھا، مگر اس سے قبل کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کرتا ایک تیز نسوانی چیخ طیارے کی اندرونی فضا میں گونجی۔ میں نے بے ساختہ طیارے کے اگلے حصے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ نسوانی چیخ اسی سم سے ابری تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک گن بردار میری نظر میں آ گیا۔ اس گن پر بھی سائلنسر لگا ہوا تھا۔ مذکورہ گن کی جھلک ہی نے اس عورت کو چیخنے کی دعوت دی تھی۔ اسی دوران میں میرے پہلو والا شخص بھی اٹھ کر گزرگاہ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ دونوں گن بردار اغوا کنندگان کے ساتھی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اعلان کرنے والے نے انہی دونوں نگرانوں کا ذکر کیا تھا۔ اس جہاز کو بڑے طریقے سلیقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ جلدی ان دونوں نگرانوں نے بڑی مہارت سے مسافروں کو اپنے کور میں لے لیا۔ گن کو دیکھ کر جس عورت کی چیخ نکل گئی تھی وہ تو سہم کر دبک گئی تھی، تاہم اس کے ساتھی کو جلال آ گیا۔ وہ میکانیکی انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور گن بردار کو الٹی سیدھی سنانے لگا۔ اس کے انداز میں اچھا خاصا اشتعال پایا جاتا تھا۔ تم لوگ بے عزت اور صفاق ہو، کیپ سائلنٹ، گن بردار گرایا۔ مخاطب کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ تم لوگوں نے یہ جہاز اغوا کر لیا، اتنا کافی نہیں کیا؟ ہم سب مکمل طور پر تمہارے رحم و کرم پر ہے، اب اسلحے کی نمائش کر کے عورتوں اور بچوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ گن بردار شخص اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، پھر اس کا گن والا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اگلی لمحے بولنے والا اپنی پیشانی تھام کر رہ گیا۔ گن کا فولادی دستہ اس کے ماتھے پر لگا۔ یہ ایک جچی نپی ضرب تھی جو بجلی کی سی صورت سے لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گن بردار کی گھراہٹ بھری آواز ابھری۔ یہ فرسٹ وارننگ ہے، آئندہ تقریر کرنے کی کوشش کی تو گن سے بے آواز گولی نکلے گی جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے آواز کر دے گی۔ گن بردار کی دھمکی میں بڑی قطعیت تھی۔ چیخنے والی عورت نے اپنے ساتھی کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا، جیسے خدشہ ہو وہ دوبارہ اٹھ کر گن بردار سے الجھ جائے گا۔ اپنی پیشانی پر گن کا دستہ کھانے والا شخص چوپ سادھ کر بیٹھ گیا اور وہاں سے رسنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ اسی وقت ہمارے عقب سے ایک آواز ابھری۔ کوئی بڑی برہمی سے اغوا کنندگان سے مخاطب تھا۔
تم لوگوں کا جھوٹ تو پہلے قدم پر ہی کھل گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا جہاز کے مسافروں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں, تم اپنے مطلوبہ افراد کو قابو کر چکے ہو. پھر یہ کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ تمہارا وہ وعدہ کیا ہوا ہماری سلامتی محفوظ رہے گی؟ میں نے گردن گھما کر اس جیالے کا دیدار کرنا ضروری سمجھا اور پھر اس بولنے والے شخص کو دیکھتے ہی میں ٹھٹک اٹھا. وہ لاسکا کا نیشنل ہیرو ڈوگ گیٹنگ تھا, وہی مونٹینئر اور گلیشیئر پائلٹ جسے میں نے ہارپر لاج کے ڈائننگ ہال میں ایک بریل سی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے دیکھا تھا. اب وہ قید زدہ لڑکی اس کے ہمراہ نہیں تھی. میں ڈوگ گیٹنگ کو جہاز کے اندر دیکھ کر حیران رہ گیا. پتہ نہیں وہ اب تک میری نظر سے کیسے بچا ہوا تھا. میری حیرت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا, بلکہ میں اس کی طرف سے ایک بے نام سی تشویش میں مبتلا تھا. ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں وہ بڑے مشکوک انداز میں مجھے اور راکیل کو تاڑ رہا تھا. چنانچہ اس طیارے میں ڈوگ گیٹنگ کی موجودگی لامحلہ مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. مجھے اس بات کا اطمینان تو تھا اس وقت ہم تبدیل شدہ ہولیوں میں تھے, لہذا وہ ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا. ہارپر لاج میں وہ ہمیں اصلی صورت و شکل میں دیکھ چکا تھا. ڈوگ گیٹنگ کے نزدیک وہ گن بردار کھڑا تھا جسے میں نے سیاہ بریف کیس میں سے گن برآمد کرتے دیکھا تھا. اس کے دوسرے ساتھی نے بھی یقیناً اسی طریقے پر عمل کر کے ہتھیار کو جہاز کے اندر پہنچایا ہوگا. ان کا طریقہ کار بڑا یونیک تھا. گن بردار شخص نے ڈوگ گیٹنگ کے سینے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا, میں مانتا ہوں تم الاسکا کے نیشنل ہیرو ہو, لیکن اس وقت تم الاسکا میں ہو اور نہ ہی یہاں جہاز کے اندر کوئی مونٹین گلیشیئر ہے, لہذا ہیرو شپ کی کوئی گنجائش نہیں. چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہو, ورنہ کے بعد گن بردار نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا اور اس ادھورے جملے میں ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی. الفاظ کی قطعیت بتاتی تھی کہ دھمکی دینے والا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرے گا. شاید انہیں اس سلسلے میں خصوصی ہدایت دی گئی تھی. میری تقلید میں راکیل بھی نیشنل ہیرو کو دیکھ رہی تھی. اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا, ہیرو واقعی ہیرو ہوتا ہے اور زیرو واقعی زیرو ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر مونگ کی آواز تھی. میں نے جلدی سے پلٹ کر اپنے بائیں پہلو میں دیکھا. ڈاکٹر مونگ بیدار ہو چکا تھا اور خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا. مجھے نگاہ ملی تو گہری سنجیدگی سے بولا, ہیرو بننا اتنا مشکل نہیں جتنا ہیرو شپ کو برقرار رکھنا. حالات و واقعات دشمنی پر اتر آئے تو ہیرو کو زیرو بننے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. تھوڑے توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا, گن بردار کچھ غلط نہیں کہہ رہا. واقعی یہاں جہاز میں کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی برفانی تودا دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر مونگ کے جملے کی معنی افرینی پر بیگ غور کر ہی رہا تھا کہ اسپیکر آن ہو گیا. اعلان کرنے والا نیشنل ہیرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا, ڈوگ گیٹنگ, ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں. آپ لوگوں کی سلامتی کو اس بات سے مشروط کیا گیا تھا کہ آپ کسی قسم کی بدامنی پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر آپ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو گے تو تم لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائے گی. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یاد دلاتا ہوں کہ مسلح نگران سے الجھنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ لوگ شرافت کا ثبوت دیں گے تو محفوظ رہیں گے. بولنے والی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی بھی وسیلے سے ہمیں دیکھ رہا تھا اور جہاز کی اندرونی صورتحال اس کے علم میں تھی. وہ خاموش ہوا تو ڈوگ گیٹنگ نے کہا, اپنے دعوے کے مطابق تم لوگ مطلوبہ افراد کو اپنے قابو میں کر چکے ہو, لیکن ہم نے جہاز کے اندر کسی قسم کی سرگرمی نوٹ نہیں کی. یہ خفیہ آپریشن کب کیا گیا؟ طیارے کے اندر اس وقت پین ڈراپ خاموشی چھائی ہوئی تھی. ڈوگ گیٹنگ گویا تمام مسافروں کا ترجمان بن گیا تھا. سب نہایت انہماک سے اسے بولتے ہوئے سن رہے تھے. اسپیکر کے طرف سے ہم کلام شخص نے کہا, جب تم نے اسے خفیہ آپریشن کا نام دے ہی دیا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ خفیہ کام علل اعلان نہیں کیے جاتے. ہم نے بھی نہایت چابک دستی سے اپنے مطلوبہ افراد کو اپنی دسترس میں کیا ہے. جہاز میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں تو پہنچے, لیکن انہیں سیٹوں پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. ہم نے بڑی صفائی سے انہیں بیچ میں ہی اچک لیا. اگر ایک منٹ کے لیے تمہاری بات کا یقین کر لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ تینوں افراد کہاں ہیں. ڈوگ گیٹنگ واقعی بڑی جرات کا مظاہرہ کر رہا تھا. اسے جواب دیا گیا, گویا تجاری کے مسافروں کو بتایا گیا اس وقت ہمارے تینوں مطلوبہ افراد جہاں بھی ہیں وہ ہماری گرفت میں ہے. پائلٹ ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہے کیونکہ سینکڑوں افراد کی سلامتی کا سوال ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کو پائلٹ ہمارا آدمی ہے, اس لیے بھی ہمیں کافی آسانیاں حاصل ہو گئی ہیں. وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا, پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا, یہ تفصیل بتانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں تاکہ چند گھنٹوں کے اس سفر میں آپ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے بارے میں نہ سوچیں. ایک بات کا یقین کر لیں کہ یہ جہاز اپنے تمام تر عملے کے ساتھ اس وقت مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہے, لہذا کسی بھی قسم کی مہم جوئی آپ لوگوں کو کسی بھی بھیانک انجام سے دوچار کر سکتی ہے.